ہے کہ بہت سے لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا، اور وہ پتہ ہے بہانہ کیا کرتے ہیں. مجھے تو ان بہانوں پہ بڑی ہنسی آتی ہے. وہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں غصہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم غصے میں کیا کریں. دیکھیں، اگر تو کوئی ذہنی مریض یہ بندہ بات کرے نا، جو اسکیزوفرینک پیشنٹ ہے، جو ایمنس سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو چکا ہے، اس کی تو بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ یار میرے تو کنٹرول سے یہ چیز باہر ہو چکی. لیکن ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ، ایک اچھا خاصا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میرے کنٹرول میں غصہ نہیں ہے اور غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، اس کی بات پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور میں اس کا یقین نہیں کرتا. اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہی انسان جب اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اپنے سے سینئر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اوکے، یا ایسے انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ بہت عزت کرتا ہے، یا ایسے انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے، یہی انسان وہاں پہ غصہ کنٹرول کر لیتا ہے. یہی مرد جو بیویوں کو آ کر غصہ دکھاتے ہیں گھروں میں آ کر، اور یہی لوگ جو اپنے گھر والوں پہ آ کر غصے ہوتے ہیں، یہی لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں باس کے سامنے، اور یہی لوگ باس کی جھاڑیں کھا کر آ رہے ہوتے ہیں، اور باس جو مرضی انہیں کہہ دے، امپلائر جو مرضی انہیں کہہ دے، وہاں پر جو ہے یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا غصہ فل کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جب گھر والوں کی باری آتی ہے یا اپنوں کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ او ہو، غصہ تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، میں تو اصل میں میری طبیعت ہی اتنی خراب ہو جاتی ہے غصے کے دوران کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کروں. یہی سیم لوگ دوسری جگہ غصہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں آ کر اپنے سے ویک جو پوزیشن میں لوگ ہیں، جیسے بہت سے مرد بیویوں پر آ کر غصہ نکالتے ہیں. اور یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، آج کل وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے کیسز میں بیویاں بھی شوہروں پہ غصہ نکالتی ہیں بہت سی چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے ایک بڑا سبلنگ، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ آگے غصہ نکالتا ہے، ایک بڑی بہن چھوٹی بہن پہ آگے غصہ نکالتی ہے. ماں باپ کو تو ویسے ہی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، دوستوں کی باتوں پہ غصہ نہیں آنا، کیونکہ پتہ ہے نا دوست نے چھوڑ دینا ہے، پتہ ہے نا کہ زمانے نے جو ہے وہ چپیڑے مار کے سمجھانا ہے، اور ماں باپ نے تو معاف کر ہی دینا ہے. تو زمانے کے آگے غصہ کنٹرول کرنا ہے، اور ماں باپ کو چھوٹی سی بھی بات کر دیں اس پہ غصہ دکھانا ہے. اور جب غصہ دکھانا ہے، چیزیں توڑنی ہے، تو اینڈ میں یہ بھی کہنا ہے کہ میرے تو کنٹرول سے ہی چیز باہر ہے. تو ایسے لوگ، سوری ٹو سے، مجھے ان کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایکسکیوز کو چھوڑ دیں، آپ اللہ کے آگے جواب دیں ہیں. آپ اپنا غصہ بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں، جسٹ آپ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ اس انسان کی عزت نہیں کرتے جس کے سامنے آپ غصہ نکال رہے ہیں، یا آپ اس انسان کو ایزی لے رہے ہیں، یا اس انسان کے ساتھ آپ کی افیلیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آگے غصہ نکال بھی دیا تو کچھ نہیں ہوگا، چلے مان لیا کچھ نہیں ہوگا، بندہ آپ کو معاف بھی کر دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ضرور ہوگا آپ کے غصے سے، آپ کی باتوں سے. اس لیے کسی کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اگر آپ باس کے سامنے غصہ برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹیچر کے سامنے غصہ برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ پیرنٹس کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. آپ پیرنٹس کی باتوں کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، آپ گھر والوں کی باتوں پہ بھی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. اور کیا ہی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی ہمارے نبی سے زیادہ بہترین مثال ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کی کائنات میں نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کی بھی ظاہر، تمام انبیاء کی اور صحابہ کی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں، اور ایک اور ان کی وائف تھیں. ان وائف کے گھر سے ایک کھانے کی چیز آئی، اور وہ ان کا جو سرونٹ تھا وہ کھانے کی چیز لے کر آیا، اس کے ہاتھ میں برتن تھا. جب حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ینگ تھی، ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی فیلنگز جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت پوزیسو تھیں، اور اس طرح کی پوزیسو ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، یہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس برتن کو، لٹرلی یہ الفاظ ہیں کہ اس برتن کو یوں کر کے ہاتھ مارا تو وہ برتن نیچے گر گئے. یعنی انہیں غصہ چڑھا اس بات پہ، ظاہر ہے پوزیسو نیچر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اور سرونٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی سبحان اللہ، انہوں نے اس ساری سچویشن کو کتنا خوبصورتی سے انٹرپریٹ کیا. دس از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس.
he could have اللہ معاف کرے ریئیکٹڈ. اوکے جس طرح ہم برسٹ اپ کر جاتے ہیں, ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے, ہماری جو ہے نا وہ خواہشوں کے خلاف کوئی چیز ہو جائے, ہم برسٹ کر جاتے ہیں ایک دم سے, ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں اسے بتاتا ہوں, اور یہ اور وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, یعنی وہ مسکرائے اس کے ساتھ, تو کتنا زبردست وہاں پہ ہینڈل ہو گیا معاملہ. اب یہی سچویشن پاکستانی مرد ہوتے, کوئی ایسی سچویشن ہوتی, تو انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے اسی وقت کہنا تھا بدتمیزی, میرے ساتھ گستاخی, اور اسی وقت شاید ڈیورس تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی. تو یہ ساری باتیں بتانے کا کرکس آپ کو یہ ہے کہ پلیز یہ ایکسکیوز مت دیا کریں, اپنے برین کو اس ایکسکیوز کے ساتھ مت ٹیم کریں کہ مجھے غصہ بہت چڑھتا ہے, میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اس سے شیطان کو بھی بہانہ مل رہا ہے, آپ کے نفس کو بھی بہانہ مل رہا ہے, آپ کے برین کو بھی بہانہ مل رہا ہے کہ غصہ از آل رائٹ, غصہ از فائن. ہر سچویشن میں وہ غصہ آپ کو دلائے گا اور غصہ اتروائے گا بھی آپ سے, ٹھیک ہے. جب آپ کو ایک ایسا ٹریگر آئے گا جس پہ آپ کو بہت غصہ چڑھا ہے, آپ فوراً جو ہے لیش آؤٹ کر دیں گے, آپ دیکھیں گے نہیں آگے کون کھڑا ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ سکھلائیں کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. کس طرح, جب میں اپنے ٹیچر کے سامنے کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں, تو میں اپنے بھائی کے سامنے, بہن کے سامنے بھی کر سکتی ہوں. اوکے, میں نے انہیں بھی رسپیکٹ دینی ہے. بہن یا بھائی ہونے کا, شوہر یا بیوی ہونے کا, یا ماں باپ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم کچھ بھی کہیں, یا ان کے آگے ہم کچھ بھی بولیں, یا ان کو ہم کسی طرح بھی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہماری سمجھ میں ہونی چاہیے. تو غصے کنٹرول کرنے کا, اینگر مینجمنٹ پہ تو میں نے خیر ایک اور الگ سے ایپیسوڈ کرنی ہے انشاءاللہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا, اور اپنی پوزیشن چینج کرنی چاہیے, پانی پی لینا چاہیے, اپنی توجہ ہٹا لینی چاہیے. تو غصہ آ جاتا ہے, میں غصہ آنے کا انکار نہیں کر رہا, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غصہ از پریٹی مچ ان یور کنٹرول. ہاؤ ایور, اگر کسی کو کوئی بہت ہی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, پھر شاید میں مان لوں کہ اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک بندے کو دورہ پڑتا ہے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اس میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے, غصے مطلب اس پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے, یا واٹس ایور, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل کیس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی.